السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ باپ کے بعد ماں کا واحد سہارا تھا، اور اب جیسے ہر دن ایک میرے لیے میدان جنگ ہے، ایک نہ ختم ہونے والی جدوجہد۔ میرے والد، اللہ ان کی مغفرت کرے، اتنے بھولے بھالے سیدھے انسان تھے کہ جھوٹ بولنے سے ڈرتے، اور محنتی اتنے کہ رات کو ہاتھ میں چھالے لے کر گھر آتے تھے۔ کبھی کسی کے مکان کی بنیاد میں اینٹیں چنتے، کبھی مستری کے ساتھ کام کرتے۔ سچ کہوں تو ہم کبھی خوشحال نہیں رہے، مگر بھوکے بھی ہرگز نہ سوئے۔ میرا نام علیم خان ہے۔ اماں کے ہاتھ کی دال روٹی اور ابا کی محنت نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا تھا۔ مگر اس دن تو سب بدل گیا۔ جب ایک صبح اماں نے مجھے جگایا، اماں کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ میں نے نیند سے نیم بیدار آنکھوں سے دیکھا تو اماں ابا کے سینے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ اٹھو گل خان، اٹھو، علیم کو اسکول جانا ہے۔ میں بھاگ کر ابا کے قریب آ گیا۔ ان کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی مگر سانس نہ چل رہی تھی۔ میں چلایا، اماں بھی چیخنے لگیں، چھوٹی بہنیں رونے لگیں۔ محلے والے لوگ جمع ہو گئے۔ کسی نے موٹر سائیکل پر ہسپتال لے جانے کو کہا، مگر سب بیکار۔ ڈاکٹروں نے مرنے کی تصدیق کی اور بتایا دل کا دورہ پڑا تھا، فوری موت ہوئی۔ اور وہ لمحہ، وہ سانسیں تھمنے کا لمحہ، میری زندگی کا سناٹا لیے ہوئے تھا۔ میں صرف 16 کا تھا، ابھی خود کو سنبھالنا نہیں آتا تھا، مگر اچانک سب میرے کندھوں پر آ گیا۔ اماں کی آنکھیں خالی ہو گئیں۔ بہنوں کی سسکیاں میرے دل میں سوراخ کرنے لگیں۔ تدفین ہوئی، لوگوں کا آنا جانا، پھر تنہائی۔ رشتہ داروں نے 2 دن تو خوب روایتی افسوس کیا۔ تیسرے دن کوئی نہ آیا، اور چوتھے دن چچا نے صاف کہہ دیا، اب تم لوگ اپنے رحم و کرم پر ہو۔ بس وہی دن تھا۔ پھر وہ دن آئے جب پیٹ کا سوال آنکھوں کا پانی خشک کر دیتا۔ اماں کو بخار چڑھنے لگا، شاید صدمہ تھا یا کمزوری تھی، اور چھوٹی بہنیں فاطمہ اور نازیہ دن بھر مجھے دیکھتی۔ اسکول جانا میرا رہ گیا تھا، بستہ ایک کونے میں رکھ دیا۔ اماں نے کہا، پڑھائی چھوڑے گا تو آگے کیا بنے گا؟ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، جو ابا بنا وہی بنوں گا، محنت کرنے والا۔ میں نے محلے کے ہوٹل والے سے بات کی۔ پہلے تو اس نے ٹالا، اگلے دن بولا، ریڑھی لگا لے، دال چاول کی، سادہ کھانا ہے، کم قیمت میں کام بھی چل جائے گا۔ اماں نے روکنا چاہا، مگر میں جانتا تھا اب زندگی میں سوالوں کی بجائے جواب دینا ہے۔ اگلے دن صبح میں نے اپنی پرانی شلوار قمیض پہنی۔ اماں نے چادر سے میرا منہ صاف کیا، جیسے بچپن میں مٹی صاف کیا کرتی تھی۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ رب خیر کرے بیٹا، کسی کا دل نہ دکھانا، ناپ تول پورا رکھنا۔ میں نے خاموشی سے ان کی ہتھیلی چومی، جوتا پہنا اور ریڑھی لے کر بازار کو نکل پڑا۔ پہلا دن ایسے لگا جیسے میں خود کو بازار میں بیچ رہا ہوں۔ لوگوں کی نظروں میں ترس بھی تھا اور شک بھی، کہ ایک بچہ آخر اب کیا دال بیچے گا؟ دال میں نے اماں سے پکانی سیکھی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ چمچ سے نہیں، دعا سے ذائقہ آتا ہے۔ میں سادہ دال بناتا، چاول رکھتا، تھوڑا اچار، کچھ پیاز، اور بازار میں جا کر بیچتا۔ تازہ دال چاول لے لو کی آواز لگاتا۔ دن بھر کھڑے ہونے سے پاؤں دکھتے، سوج جاتے، سورج کے نیچے پسینہ بہتا، مگر جب پہلا گاہک آتا تو دل کو حوصلہ ہوتا۔ ایک پلیٹ 10 روپے کی رکھتا تاکہ سب لوگ خرید سکیں۔ کئی لوگ کھا کر کہتے کہ واقعی بچے تیرے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے، اور ایسے لگتا ابا نے دعائیں بھیجی ہیں۔ ایک دن میری دونوں بہنیں بھی دوپہر کو بازار آ گئیں اور اماں سے چھپ کر مجھ سے لپٹ گئیں۔ بولی، بھائی ہمیں بھی کام کرنا ہے۔ میں نے کہا، تم دونوں صرف پڑھو، باقی میں سنبھالوں گا۔ رات کو گھر آتا، اماں کھانسی میں جوجھ رہی ہوتیں۔ بہنیں کہتیں، بھائی اماں نے دوپہر کو کچھ نہیں کھایا، بس پانی پیا تھا۔ میں اماں کے پاس بیٹھ کر چمچ سے دال دیتا، حالانکہ میں چاول کا ایک چمچ حلق سے نیچے اتارتا تھا۔ ہر دن ایک جیسا گزرتا، مگر ہر رات نئی فکر لے کر آتی۔ ایک رات آندھی آئی، میری ریڑھی الٹ گئی، دال کی پتیلی گر گئی۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دال چاول چننے لگا، جیسے خزانہ بکھر گیا ہو۔ لوگ ہنسنے لگے۔ ایک نے کہا کہ دال چاول بیچتے بیچتے خود نہ بک جانا۔ مجھے ان کی بات بہت بری لگی۔ اسی رات اماں نے میرے پیر دباتے ہوئے کہا، بیٹا رب دیکھ رہا ہے، وہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اور اماں کی بات جیسے میرے دل کو لگی، جیسے کسی نے تاریکی میں دیا جلا دیا ہو۔ میں نے ان کے کمزور ہاتھوں کو روکتے ہوئے کہا، اماں رہنے دینا، آپ خود بیمار ہیں، میری ٹانگیں نہ دبائیں۔ مگر اماں دعائیں دینے لگیں تو ایسا لگتا میری ساری تھکن رخصت ہو گئی ہے۔
ان لمحوں میں مجھے لگتا جیسے ابا کہیں آس پاس بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ان کا سایہ اب ماں کی دعاؤں میں چھپ گیا ہے۔ صبح آنکھ کھلی تو آسمان بدلا بدلا سا لگا، فضا میں خنکی تھی، دل میں بھی۔ میں چپ چاپ اٹھا، الماری سے اپنی قمیض نکالی جس پر ہلکے ہلکے دال کے نشان مستقل ہو چکے تھے۔ شلوار بھی ویسی ہی تھی جس کا آزار بند اب سلائی سے جڑا ہوا تھا۔ چپل جو میں پہنتا تھا دونوں طرف سے گھس گئی تھی، مگر میں روزانہ صابن سے دھو کر اسے نیا نکور بنانے کی کوشش کرتا۔ اماں حسب عادت جاگ رہی تھی، ان کے سامنے چینی کی پرانی پیالی رکھی تھی جس میں پانی اور دوائی تھی جو وہ اکثر پی کر کھانسی کو دباتی۔ بیٹا ناشتہ کیے بغیر نہ جانا۔ ان کی آواز کمزور تھی مگر پیار سے بھرپور۔ اماں آج ریڑھی دیر سے نکلی تو جگہ کوئی اور لے لے گا، بس پانی دیں وہی کافی ہے۔ انہوں نے مجھے پرانا کاغذ میں لپٹا پراٹھے کا ٹکڑا دیا جو فاطمہ رات کو بچا کر رکھتی۔ لے جا بیٹا ساتھ، بھوک لگے گی تو کھا لینا۔ میں باہر آ گیا۔ گلی کے کچے راستے پر نمی تھی، شاید رات کو اوس پڑی تھی۔ میرا جی چاہا کہ آج کا دن بہتر ہو، کوئی مجھے ہنس کر دیکھ کر یہ نہ کہے کہ بچہ دال چاول بیچ رہا ہے۔ ریڑھی دھکیلتے ہوئے ہاتھوں میں درد ہونے لگا تھا۔ میں ایک طرف بوری میں چاول، ایک طرف دال کا دیگچا، درمیان میں اچار کی چھوٹی بوتل اور چھوٹا سا جگ، پانی، پلیٹیں، چمچ ہر بار صاف کرتا۔ بازار آیا تو میری مخصوص جگہ پر پہلے سے کوئی اور کھڑا تھا۔ میں چپ چاپ ریڑھی آگے لے گیا اور ایک سایہ دار جگہ دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ سورج کی روشنی آہستہ آہستہ گلیوں پر پڑنے لگی، میری امیدیں بیدار ہونے لگیں۔ پہلی آواز لگائی، سادہ دال چاول لے لو، تازہ دال چاول، گرما گرم۔ اور پھر پہلا گاہک آیا، اس نے کہا کتنے کا ہے؟ میں نے کہا 10 روپے۔ اس نے غور سے دیکھا اور کہا ذرا کم کر دو نا، 8 کو دے دو۔ میں نے کہا بھائی میں خود کھڑے ہو کر بیچ رہا ہوں، منافع بہت کم ہے۔ اس نے طنزیہ ہنسی، ارے واہ واہ، خان بھی کاروباری ہو گیا، اور وہ چلا گیا۔ میں چپ رہا۔ شام تک کچھ پلیٹیں بک گئیں، کچھ نہیں۔ محلے کے چند لڑکے میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک کا نام سلمان تھا، وہ میرا ہم جماعتی تھا، مگر جب سے میں اسکول چھوڑ چکا تھا وہ مجھے یوں دیکھتا جیسے میں کمزاد ہو گیا ہوں۔ اوئے سنا ہے آج کل تو خان ہوٹل چلا رہا ہے۔ سب نے کہہ کہا لگایا۔ تب سلمان نے کہا اب تو ہمیں رعایت ملنی چاہیے، 2 پلیٹ دے دے مفت میں۔ میں نے کہا نہیں دے سکتا، یہ تو بڑا تیز ہو گیا ہے۔ ایک نے آواز لگائی۔ خان کے سر میں دال کے بھاؤ آ گئے، میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ میں نے پلیٹیں سمیٹی اور دعا کی کہ کاش کوئی گاہک آئے تاکہ ان کا شور دب جائے۔ کبھی کبھی انسان کو تکلیف صرف تانے نہیں دیتے بلکہ وہ لمحہ بھی جب وہ چپ رہتا ہے۔ شام کو سورج جیسے میری ریڑھی کے ساتھ ساتھ ڈھلتا تھا۔ جب بازار کی گہما گہمی کم ہونے لگی، میں نے بچی ہوئی دال چاول کو بند کیا اور گھر جانے لگا۔ راستے میں بہنیں گلی کے موڑ پر کھڑی تھیں، ہاتھوں میں پرانی بالٹی، شاید نل سے پانی بھرنے آئی تھیں۔ بھائی کچھ بچا ہے؟ تھوڑا سا ہے، گھر جا کے کھائیں گے۔ میں نے آ کر ریڑھی اندر کی اور اماں کی آوازیں، وضو کر لو بیٹا، مغرب ہو گئی ہے۔ میں نے برتن صاف کیے، ہاتھ دھوئے، چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈالا اور چٹائی پر بیٹھ گیا۔ اماں مسلسل جائے نماز پر بیٹھی تھیں۔ میں نے بہنوں کو بچے ہوئے دال چاول دیے۔ نازیہ نے کہا بھائی آج بھی مزے کا ذائقہ ہے۔ میں مسکرا دیا مگر اندر سے میں خالی سا تھا۔ رات کو اماں نے پرانی قمیض میری سلائی کر دی جس پر پچھلے ہفتے سے پیوند لگانے کا ارادہ کر رہی تھی۔ یہ پہن لینا، کل اس کا گریبان ابھی صحیح ہے، اماں ایک دن اور نکال لے گی۔ وہی پرانی والی، نہیں بیٹا کل جمعہ ہے، جمعے کو لباس صاف ہونا چاہیے۔ بستر پر لیٹا تو سوچنے لگا کہ ابا ہوتے تو کیا کرتے۔ پھر مجھے اماں کی وہ بات یاد آ گئی کہ بیٹا رب کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ غربت صرف جیب میں ہو تو اور بات ہے، جب چہرے پر آ جائے تب دنیا تماشا دیکھنے لگتی ہے۔ اور میں تو روز جیتا تھا روز مرتا تھا، محلے کے لڑکوں کے تانے کسنے، خان صاحب شہزادوں کو کھانا کھلا رہے ہو، یہ وہ جملہ تھا جو میرے پیچھے اتنی بار دہرایا جاتا مگر میں ان سنا کر دیتا تھا۔ ان کے کہکہوں میں میرے دکھ کی گونج سنائی دیتی تھی۔ وہی لڑکے جن کے ساتھ میں کبھی کھیلا کرتا تھا، جن کے گھروں میں جا کر ان کی ماں کے ہاتھ کی چائے پیتا، اب وہ مجھے یوں دیکھتے جیسے میں کوئی فالتو چیز ہوں جو صرف بازار کے کونے میں دال چاول بیچنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ وہ میری ریڑھی کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز میں تانے کستے، سب ہنستے جیسے میں کوئی لطیفہ ہوں۔ بعض اوقات گاہک آ کر کہتا
بیٹا 20 روپے کی دے دو نا، پلیٹ چھوٹی کر دو، مگر پیسے نہیں ہیں، میں کیا کرتا؟ اگر انکار کرتا تو دل دکھتا کہ شاید کسی اور کو بھوک لگی ہے جیسے ہمیں لگتی ہے، اور اگر دے دیتا تو ماں کی دوائی کے پیسے کم پڑ جاتے۔ بس یہی جنگ میں روز لڑ رہا تھا، اور غربت کے درمیان جب شام کے وقت واپس آتا تو کندھے ٹوٹے محسوس ہوتے، ریڑھی دھکیل کر ہاتھوں میں چھالے سے پڑ گئے تھے، ہتھیلیوں میں چبھن ہونے لگتی تھی۔ اور پھر اماں مجھے کبھی برا نہ کہتی، بس دھیرے سے پوچھتی آج کیسا رہا کام، دوائی کے پیسے ہوئے، اور میں جھوٹ بول کر کہتا ہو گئے ہیں، کل لاؤں گا۔ حقیقت یہ ہوتی کہ دوائی خریدنے کی بجائے بہنوں کے لیے کچھ دودھ لے آتا تاکہ ان کے پیٹ میں کچھ تو جائے۔ بہنیں اسکول جانے کی ضد کرتی، فاطمہ چھوٹی تھی مگر یوں ہی کتابوں کو کھولتی اور بہن کی نقل کرتی، بار بار اپنا یونیفارم دیکھتی جس کا رنگ بھی مٹیالہ پڑ چکا تھا۔ ایک دن اس نے دھیرے سے کہا، بھائی اسکول کی فیس بھر دینا ورنہ میڈم نے کہا ہے اب مت آنا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دوسرے کمرے میں آ گیا اور خاموشی سے آنسو بہانے لگا۔ رات کو اکثر چھت پر بیٹھ کر خود سے باتیں کرتا، کبھی کبھی تکیے کے ساتھ دیوار لگا کر بیٹھ جاتا، کبھی بغیر تکیے کے لیٹ جاتا، سردیوں میں چادر لپیٹ لیتا، گرمیوں میں پسینے میں بھیگا رہتا۔ اماں کو نیند کی گولی دی ہوتی ورنہ وہ میرے جاگنے پر پریشان ہو جاتی۔ محلے میں بچوں کی ہنسی اور چہچہانے کی آوازیں آتی، بچے ہوم ورک کرتے، مائیں کھانا پکاتی، باپ اخبار پڑھ رہے ہوتے۔ بس ان مناظر کو دیکھ کر سوچتا، کیا ہمارے گھر میں بھی کبھی ایسا ماحول تھا؟ ریڑھی کی کمائی بس اتنی ہوتی کہ دال چاول کا اگلا دن نکالا جا سکے، کبھی پلیٹ بچ جاتی تو خود بھی کھا لیتا، اور محلے والے تو محض تماشا دیکھنے آتے تھے۔ بعض عورتیں جان بوجھ کر ریڑھی کے پاس رک جاتی، کہتی کیا ماں نے اس کے ہاتھوں میں کتاب دینے کی بجائے چمچے تھما دی، اور پھر دوسری عورت ہنس کر کہتی لڑکیوں کی فیس نہ ہو تو بیٹے ریڑھی لگاتے ہیں۔ میرے دل میں آگ سی لگ جاتی، مگر اب میری زبان نے ہر تانے پر خاموش رہنا سیکھ لیا تھا۔ کبھی جب ریڑھی دھکیل کر واپس لاتا، راہ چلتے بچوں کے جملے بھی سن لیتا، خان بھائی آج بادام ڈالے تھے کیا دال میں؟ اور کچھ لڑکے تو جھک کر دال میں انگلی مار جاتے اور ہنس کر بھاگ جاتے، مگر میں چپ رہتا کیونکہ جانتا تھا اگر غصہ کیا تو یہی لوگ مزید باتیں کریں گے۔ بس ایک دعا مانگتا، یا اللہ اگر میری محنت میں خلوص ہے تو کسی دن مجھے اس کا صلہ لازمی دینا۔ اماں کے پیر دن بدن سوجتے جا رہے تھے، ان کے گھٹنے جیسے ٹھیک سے مڑتے نہ تھے، مگر دوائیوں کے پیسے نہ تھے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ وہ درد سے کراہتی تھیں اور میں ریڑھی کے پیچھے بیٹھا آنکھوں میں آنسو لے کر اگلے گاہک کا انتظار کرتا۔ کسی دن اگر کام جلدی ختم ہو جاتا تو دل کو ذرا سکون آتا تھا۔ وہ دن بھی عام دنوں جیسا ہی تھا، بلکہ کچھ زیادہ تھکا دینے والا۔ صبح سے دال میں نمک کم، چاول میں پانی زیادہ۔ گاہک میرے صبر کی آزمائش لے رہے تھے۔ دوپہر کی دھوپ جیسے کھال کو چھیل کر اندر گھس رہی تھی۔ میں نے ریڑھی کے سائے میں بیٹھ کر خاموشی سے سانس لی اور روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ تب ہی وہ آئی، ایک خاموش قدموں والی لڑکی، سر سے پاؤں تک صاف ستھرا سفید لباس اور نقاب میں چہرہ چھپا، مگر آنکھیں کچھ جانی پہچانی چھپی ہوئی سی لگی۔ اس نے ایک نظر دیکھا اور دھیرے سے کہا، ایک پلیٹ دال چاول دے دیں؟ میں نے سر ہلا کر پلیٹ نکالی، نہ جانے کیوں آج میرے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس کے بولنے کے انداز میں جیسے صدیوں پرانی شرافت تھی، وہ لفظ دال چاول بھی اتنی نرمی سے ادا کر رہی تھی۔ میں نے پلیٹ اس کے ہاتھ میں دی تو اس نے دھیرے سے پکڑی اور بینچ پر بیٹھ گئی، باقی گاہکوں سے الگ، تنہا۔ چمچے سے دال چاول اٹھا کر منہ کے قریب لائی اور جوں ہی پہلا نوالا منہ میں ڈالا، اس کا چہرہ لمحے بھر کو ٹھٹک گیا، آنکھیں پھیل گئیں۔ پھر اچانک اس کے ہاتھ سے چمچ چھوٹا، وہ لڑکھڑا کر پیچھے جا گری۔ میں ایک دم بھاگا، باجی کیا ہوا؟ پاس پہنچا، اس کی آنکھیں بند تھی، سانس نارمل تھی، مگر جیسے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ دوسرے لوگ قریب آنے لگے، کیا ہوا لڑکی کو؟ کھانے میں کچھ تھا؟ ارے زہر تو نہیں دے دیا؟ میرے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ خدارا میں نے کچھ نہیں ڈالا، ارے ہسپتال لے جاؤ اسے، کسی نے کہا۔ میرے پاس اس لمحے ہسپتال کے کرائے کے بھی پیسے نہ تھے۔ میں نے ہمت کر کے اسے بازو میں اٹھایا، جیسے بہنوں کو اٹھایا کرتا تھا جب وہ بیمار ہوں۔ سانسیں اس کی چل رہی تھیں، چہرہ اس کا پرسکون تھا، جیسے کوئی نیند میں خواب دیکھ رہا ہو۔
لوگوں کی نظریں مجھ پر تھی۔ میں سیدھا گھر کی طرف آیا۔ دروازہ کھولتے ہی اماں نے چونک کر کہا، یہ کون ہے بیٹا؟ پتہ نہیں، دال چاول کھاتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ ارے ارے، اللہ خیر کرے۔ نازیہ پانی لے آئی۔ اماں نے اس کے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھا اور دعا پڑھنے لگی۔ 15-20 منٹ تقریباً گزرے ہوں گے کہ لڑکی نے آنکھیں کھولی۔ میں کہاں ہوں؟ اس کی آواز مدھم تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، آپ بے ہوش ہو گئی تھی، میں آپ کو گھر لے آیا ہوں۔ اور اس کی نظریں سیدھی مجھ پر تھیں۔ یہ ذائقہ، یہ تو کوہکاف جیسا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ کوہکاف؟ اماں نے حیرت سے کہا، ارے بیٹی، تم ہوش میں ہو نا؟ اس نے جلدی سے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، جیسے اپنے الفاظ پر پشیمان ہو۔ معاف کیجیے، کوئی پرانی بات یاد آ گئی تھی۔ ارے آپ ٹھیک تو ہیں؟ زہر تو نہیں تھا کھانے میں نے دھیرے سے کہا۔ اس نے فوراً نام میں سر ہلایا۔ کھانے میں کچھ نہیں تھا، بس ذائقہ بہت خاص تھا۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر چپ بیٹھی رہی، پھر دھیرے سے بولی، کیا میں یہاں کچھ دیر بیٹھ سکتی ہوں؟ باہر لوگوں کی نظریں عجیب لگ رہی تھیں۔ اماں نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم تو ہماری مہمان ہو۔ اس کے جانے کے بعد اماں نے آہستہ سے کہا، بیٹا یہ لڑکی کچھ الگ سی لگتی ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ ہاں اماں، وہ کوہکاف کہہ رہی تھی۔ اماں کے چہرے پر فکر کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ اگلے دن میں یہی سوال لے کر بازار گیا کہ وہ کون تھی۔ وہ دن گزرا، دوسرا، تیسرا، چوتھا دن بھی۔ جب میں بازار میں ریڑھی سمیٹ چکے تھے سب لوگ ہی، میں اکیلا بیٹھا گاہک کا منتظر تھا۔ وہ آ گئی، اسی چال، اسی خاموشی اور اسی سفید لباس میں۔ مجھے پھر وہی دال چاول چاہیے۔ اس کی آواز میں اس بار الگ سا حکم تھا، مگر نرمی بھی تھی۔ ٹھیک ہے، کھا لو، میں نے کہا، مگر اب بے ہوش مت ہونا۔ وہ ہر نوالے کے بعد ایک نظر میری طرف ضرور دیکھتی، جیسے کسی راز کو پرکھ رہی ہو، اور بعد میں کچھ نہ کہا، صرف چپ چاپ چلی گئی تھی۔ اب وہ روز آنے لگی، کبھی چپ چاپ کھا کر جاتی، کبھی کوئی سوال پوچھ لیتی، یہ دال کہاں سے لاتے ہو؟ کون بنا کر دیتا ہے؟ اور روزانہ ذائقہ مختلف کیوں نہیں ہوتا؟ میں مسکرا کر کہتا، اماں بناتی ہیں، اور ذائقہ تو دعاؤں کا ہے۔ ایک دن میں نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے دھیرے سے کہا، زہرہ شہزادی۔ زہرہ؟ وہ مسکرائی۔ کبھی کبھی اصل نام چھپانا پڑتا ہے، مگر اب تم پر بھروسہ ہو گیا ہے۔ میں کچھ کہہ نہ سکا، بس ایک دھیمی سی روشنی تھی، جیسے کسی دروازے کے پیچھے نئی دنیا کھڑی ہو، مگر وہ دروازہ ابھی پورا نہیں کھلا۔ وہ دن عام دنوں جیسا ہی تھا۔ زہرہ اکثر آتی تھی، وہاں بیٹھ کر دال چاول کھاتی اور مسکراتی ہوئی خاموشی سے چلی جاتی۔ اس کے سوال تو آئے دن کم ہونے لگے تھے، مگر میری الجھنوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ کون تھی؟ کیوں روز آتی ہے؟ اس کے انداز عام لڑکیوں جیسے نہ تھے، اور نہ ہی وہ کبھی کچھ ایسا کرتی جو آسانی سے سمجھ آئے تھا۔ مگر میں کچھ نہ پوچھتا۔ میں نے اماں سے بات کرنا کم کر دی۔ زہرہ کے بارے میں پتہ نہیں کیوں میں چاہتا تھا کہ اس تعلق کی سچائی خود میرے سامنے کھلے، بغیر کسی مشورے یا خوف کے۔ ایک دن وہ آئی، اور ہاتھ میں مٹی کی تھالی اور بازو میں لپٹی ہوئی ایک چادر، پرانی مٹی سے اٹی، جیسے برسوں کسی کونے میں پڑی ہو۔ اس نے دھیرے سے کہا، حلیم، آج میں دال چاول نہیں کھاؤں گی۔ کیا مطلب؟ اس نے وہ چادر میری ریڑھی میں رکھ دی۔ یہ ایک چھوٹا سا تحفہ سمجھ کر رکھ لو۔ تحفہ؟ مگر آپ تو کبھی… وہ بیچ میں بولی، بس رکھ لو نا اور کھولنا مت۔ شام تک وہ پھر چلی گئی، نہ کوئی اور بات، نہ وضاحت۔ پہلی نظر میں تو مجھے وہ تحفہ قیمتی نہ لگا۔ ایسے لگا جیسے چادر کسی نے جان بوجھ کر مٹی میں رگڑی ہو، کنارے پھٹے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا، شاید وہ کسی وجہ سے مجھے دینا چاہتی ہے، شاید پرانی چیز ہے، یا کوئی رواج ہے، یا پھر آزمائش۔ مگر اس نے کہا تھا شام تک نہ کھولنا۔ یہی فکرہ ذہن میں بار بار گونجتا رہا۔ پورا دن گاہک آتے گئے، میں دال چاول بیچتا گیا۔ شام ہونے کو آئی، سورج ڈھلنے لگا، آسمان پر سنہری رنگ پھیلنے لگا۔ میں نے ریڑھی سمیٹی، چادر کو احتیاط سے اٹھایا، ہاتھوں میں کچھ بھاری محسوس ہوا۔ گھر آ کر سب سے پہلے وضو کیا۔ اماں نے کہا، آج جلدی آ گئے، یہ کیا لائے ہو بیٹا؟ میں نے جھوٹ سے بچتے ہوئے کہا، پرانی چادر ہے، گاہک دے کر گیا تھا۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا، چادر کھولی، اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چادر کے بیچ میں پرانا سوتی کپڑے کا تھیلا کھولا تو اندر گڈیوں میں لپٹے نوٹ تھے، ہزاروں کے حساب سے۔ میں نے گنتی کی، 50,000 روپے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، پسینہ ماتھے پر، دل کی دھڑکن بے قابو۔ ایک لمحے کے لیے لگا شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ زہرہ نے مجھے کیوں دیے؟ کیا اب یہ کوئی نئی آزمائش ہے، یا میری قسمت ہے، یا پھر ایمان کا سوال ہے؟
میں نے تھیلے کو بند کیا، اسے فوراً لپیٹا، بستر پر بیٹھ گیا۔ اماں کی کھانسی کی آواز آئی، نازیہ پانی مانگ رہی تھی، فاطمہ اپنا سبق دہرا رہی تھی، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ بس ایک تھیلا ہماری زندگی بدل سکتا تھا، مگر کیا میں بدلنے دوں یا اسے زہرا کو واپس کر دوں؟ اگر یہ آزمائش تھی تو، یا شاید وہ کوئی نیک دل امیر لڑکی ہو جس نے صدقہ خیرات دینا چاہا ہو۔ دل کے اندر خاموشی تھی، ضمیر، بھوک، خواہش، ایمان، غریبی، سب اپنی اپنی گواہی دے رہے تھے۔ آخرکار میں نے فیصلہ کیا، چادر سمیٹی، سیدھا اگلے دن کام پر آ گیا۔ زہرا آئی ہمیشہ کی طرح، خاموش۔ اس بار وہ کھانے کے لیے نہ رکی۔ میں نے چادر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ واپس لے لو۔ وہ کچھ نہ بولی۔ میں نے نظریں نیچے رکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتہ یہ کیا تھا، کیوں تھا، لیکن اگر میرا امتحان تھا تو مجھے واپس چاہیے۔ میرا پسینہ، میری محنت، یہی میرا رزق ہے، اور رزق رب دیتا ہے۔ زہرا خاموشی سے چادر اٹھائی، اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے صدیوں کی تسلی ہو گئی ہو۔ نہ شکریہ، نہ داد، نہ وضاحت، بس ایک نظر جیسے سب کہہ گئی تھی۔ اب اس کی نظروں میں عجیب سا احترام تھا، اور شاید اس دن کے بعد آسمان پر میرے لیے دعا کے دروازے کھلنے لگے۔ زہرا کے جانے کے بعد عجیب سا سکون دل میں اتر گیا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، جیسے آسمان کی کسی بلندی سے میرے ایمان کو سند مل گئی ہو۔ اگلے دن میں نے پھر سے ریڑھی لگائی۔ دال چاول کی خوشبو ویسی ہی تھی، مگر گاہکوں کے رویے، لہجے نرم تھے، جیسے زہرا کی دعا لگی ہو۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک اور وجود میرے روزمرہ میں قدم رکھنے والے تھے۔ اسی دن شام کو گھر آیا تو اماں نے دروازے پر ہی کہا، بیٹا تمہاری بہنوں کی سہیلی آئی ہے، سلمیٰ نام ہے، بہت پیاری لڑکی ہے، ادب والی ہے، اور کیا صفائی کرتی ہے۔ میں تو حیران ہوں۔ گھر میں آتے ہی اس نے رونق لگا دی ہے۔ میں نے قدم رکھا تو واقعی نئی روشنی کو محسوس کیا۔ اندر جا کر دیکھا تو لڑکی سبز لباس میں تھی، ہاتھ میں چائے کی ٹرے پکڑے کھڑی تھی، سب کو چائے بانٹ رہی تھی۔ نازیہ اور فاطمہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، اور وہ سلمیٰ نامی لڑکی ان کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ میری نظر اس پر تھمی، نہایت شریف آنکھوں میں عجیب گہرائی، ماتھے پر مانوس سی روشنی۔ السلام علیکم، اس نے نرمی سے کہا۔ میں نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ یہ کون ہے، آپ کیسے جانتی ہیں؟ اماں نے آہستہ سے کہا، ارے پتہ نہیں بیٹا، اللہ نے بھیجی ہے ایک مہمان، آج ہمارے گھر آئی دوپہر کو، کہتی ہے تمہارے ابا کے کسی دوست کی بیٹی ہے، کراچی سے آئی ہیں، اور یہاں کام کے سلسلے میں کرائے پر مکان ڈھونڈ رہی ہے۔ میں نے کہہ دیا، ارے جب تک مکان نہیں ملتا ہمارے ساتھ ہی رہ لو بھائی۔ میں چپ رہا، جب کسی نے اندر سے ہاتھ پکڑ کر کہا، خاموش رہو، وقت خود سب سمجھا دے گا۔ سلمیٰ ہمارے ساتھ رہنے لگی، اور اماں کی خدمت یوں کرتی جیسے برسوں کی پرورش ہو۔ اس کے ہاتھوں کی مساج سے اماں کی پرانی دردیں ہلکی ہونے لگی تھیں۔ کبھی اماں کو وہ چھت پر لے جاتی، کبھی ان کے بالوں میں کنگھا کرتی، تیل لگاتی، کبھی کچن میں آٹا گوندھ کر رکھتی، اور آٹا اتنا نرم ہوتا اور سلیقہ تو جیسے اس کے خون میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ لگتی بھی پورے شہر کی حسینہ تھی، مگر کام بڑے اچھے تھے۔ میری بہنیں جیسے اس کی چھوٹی بہنیں بن گئی تھیں، وہ انہیں پڑھاتی، کھیلتی، ہنستی، ان کے لیے ربڑی بنا کر دیتی۔ میں نے ایک دن کہا، آپ کو ہماری خدمت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو مہمان ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، خدمت میں ہی اپنی جگہ بنا رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ ہنس کر بولی، مگر اس بار نظریں چرا گئی جب میں نے سوال پوچھا، اور فاطمہ کو آواز دی، ادھر آؤ، سوال کا حساب کا سوال کرو۔ شاید وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی یا نظریں بچا رہی تھی۔ اگلے دن میں کام سے لوٹا، تھکن سے چور تھا، اماں کے پاس بیٹھا ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا سلمیٰ کے ہاتھوں میں شفا ہے، آج میرے پاؤں میں کئی ہفتوں بعد آرام آیا ہے۔ میں چپ رہا، دل میں جیسے کچھ بول اٹھا کہ یہ لڑکی عام نہیں ہے، جیسے اسے سب پتہ ہے، جیسے وہ ہر مسئلہ آنے سے پہلے جان لیتی ہے۔ ایک دن نازیہ نے مجھے رازدارانہ لہجے میں کہا، بھیا سلمیٰ آپ کو چھپ کر دعائیں دیتی ہے، ہم نے سنا، وہ رات کو اماں کی چارپائی کے پاس بیٹھی دعائیں پڑھتی ہے، آنکھیں بند کر کے، اور ایسے لگتا ہے جیسے کسی اور دنیا میں موجود ہو۔ میں سوچنے لگا، کیا یہ ممکن ہے؟ پھر اگلے دن جب میں کام پر تھا، دال چاول بیچ رہا تھا، گاہک کم تھے، بارش کی بوندیں گرتی تھی، گھر سے فون آیا، فاطمہ کو بخار ہو گیا ہے، بہت تیز، طبیعت خراب ہے۔ دل گھبرا گیا، دوائی خریدنے کے پیسے نہ تھے، حسب معمول، اور ریڑھی بند کرنا مشکل تھا۔ تبھی سلمیٰ آئی، ہاتھ میں تر بتر چھتری موجود تھی، اور کہا، ریڑھی مجھے دو، میں تمہارا کام سنبھالوں گی آج کے لیے۔ میں ہکا بکا رہ گیا، مگر آپ کیسے؟
آزمائش کے وقت جو ساتھ نہ دے وہ دوست نہیں۔ جاؤ بہن کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ میں دوڑ کر گھر آیا، دوائی لی، فاطمہ کو دوائی پلائی۔ وہ تیز بخار میں ہذیانی ہو کر باتیں کر رہی تھی۔ امی ڈر رہی ہوں، سلمیٰ آپی کو بلاؤ۔ وہ جو ہی سلمیٰ کمرے میں داخل ہوئی فاطمہ پرسکون ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فاطمہ کی تیز چلتی ہوئی سانسیں معمول پر آ گئی تھیں، چہرہ ٹھنڈا ہو گیا تھا اور اس روز میں اندر سے ہل گیا۔ میں خاموشی سے سلمیٰ کے پاس جا کر بولا، آپ ہیں کون آخر؟ اس نے ہنس کر کہا، بس تمہاری بہن کی سہیلی۔ میں نے کہا، نہیں، آپ کچھ اور ہیں۔ پھر وہ دھیرے سے بولی، میں زہرہ کی سہیلی ہوں اور تمہاری دعا کا جواب ہوں۔ میں نے سنا، دل نے سنا اور روح نے سنبھال لیا، جسے برسوں سے اسی جواب کی تلاش تھی۔ زہرہ کی سہیلی ہوں اور تمہاری دعا کا جواب ہوں۔ اس لمحے میں وہ کچھ جان گیا جو میری زندگی میں ہوا وہ محض اتفاق نہیں تھا۔ زہرہ کا آنا اور وہ چادر میں پیسے لپیٹ کر دینا اور اب سلمیٰ کا اماں کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر دعائیں پڑھنا، یہ سب کوئی پردے کے پیچھے چلنے والا نظام تھا جو آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ اگلی صبح میں حسب معمول اٹھا مگر کچھ تو الگ تھا۔ ریڑھی کی لکڑی رات کی بارش سے چمک رہی تھی، جیسے کسی نے جا کر اسے دھو دیا ہو۔ دال کا برتن پہلے سے صاف تھا، چاولوں کی خوشبو الگ ہی تھی۔ اماں، آپ نے برتنوں کا کچھ کیا ہے کیا؟ ارے نہیں بیٹا، شاید سلمیٰ نے صاف کر دیے ہوں۔ وہ سحری کے وقت اٹھ جاتی ہے، وضو کرتی ہے، پھر کچن میں کچھ کرتی ہے۔ میں نے سر ہلایا مگر اندر ایک تڑپ جاگ گئی۔ یہ صفائی نہیں تھی، یہ کسی غیر مرئی ہاتھ کی رحمت تھی جو میری زندگی میں آ گئی تھی۔ اس دن جب میں کام پر آیا، پہلی بار میرے پاس گاہکوں کا تانتا بن گیا۔ وہی لوگ جو کل تک مذاق اڑاتے تھے آج تانتا باندھے کھڑے تھے، تعریفیں کر رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت آئی، بولی، بیٹا تمہارے دال چاول میں برکت ہے، دل کا درد کم ہو گیا ہے۔ تو میں نے مسکرا کر کہا، بس اللہ کی مہربانی ہے، جبکہ میں جانتا تھا کہ یہ سلمیٰ کی خاموش دعاؤں کا اثر ہے۔ ریڑھی پر گاہکوں کا رش بڑھا، محلے والے اب مجھے علیم خان کہنے لگے، مذاق کرنے والے لڑکے ادب سے سلام کرتے تھے۔ وہی لڑکا جو کل تک کہتا تھا خان صاحب شہزادوں کو کھانا کھلا رہے ہو، آج کہتا، بھائی ایک پلیٹ بچا لینا، ابا کو بڑی پسند آ گئی ہے۔ اور میں گھر آیا، اماں مسکرا رہی تھی، ہاتھ میں تسبیح، چہرے پر نور۔ بیٹا سلمیٰ نے آج میرے سر کی مالش کی ہے، بہت سکون مل رہا ہے۔ تبھی اچانک سلمیٰ کمرے میں آئی اور آ کر بولی، علیم بھائی فاطمہ کی کتابیں میں نے جلد کر دی ہیں، کل وہ اسکول جا سکتی ہے۔ کتابیں؟ میں چونکا، مگر ہمارے پاس پیسے تو تھے نہیں۔ وہ بولی، اب تو ہیں، کوئی نیکی رائے گاہ نہیں جاتی، وہی لوٹ کر آتی ہے۔ میں اس کے الفاظ میں چھپی گہرائی کو سمجھنے لگا۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو وہ چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ میں دبے پاؤں اوپر آیا، اس کی پشت میری جانب تھی۔ میں نے سنا وہ بول رہی تھی، مالک اس کے صبر کو قبول فرما، اس کے رزق میں برکت دے اور ہمیں اس کی مدد سے سرخرو کر۔ میں نے قدم پیچھے کھینچ لیے، دل میں عجیب سا احترام پیدا ہو گیا تھا۔ ایک دن جب بارش بہت تیز ہوئی، میں ریڑھی نہ نکال سکا۔ سلمیٰ نے میرے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھے۔ میں نے کہا، یہ کیوں؟ وہ بولی، گھر کے خرچے کے پیسے ہیں، آج تم آرام کرو، اللہ کی طرف سے تمہیں چھٹی ملی ہے۔ جو پیسے اس نے دیے اس پر زہرہ کی چادر جیسا ہی مجھے احساس ہوا۔ سوچا کہ انکار کر دوں، پھر ماں کی دوائی کا خیال آیا، بہنوں کی فیس کا۔ میں نے کہا، اے رب مجھے کسی کا محتاج نہ رکھ، مگر ان کے دل کی قدر بھی دے۔ سلمیٰ اچانک بولی، علیم بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بہنوں کو قرآن پڑھا دوں اور کچھ انگریزی کے الفاظ بھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تب سے وہ انہیں پڑھانے لگی، انہیں سلانے کے وقت کہانی سناتی، وہی کہانی جس میں ایک شہزادی تھی جو غربت میں چھپ کر ایک غریب گھر کی دیواروں میں اتر آئی تھی۔ ایک رات میں نے اماں کو دھیرے سے کہتے سنا، بیٹا یہ سلمیٰ فرشتہ لگتی ہے، نہ کوئی غم نہ تھکن، اور جب قرآن پڑھتی ہے نا تو کمرے کی فضا بدل جاتی ہے۔ میں نے اماں کی بات کو ہنسی میں ٹال دیا مگر اندر سے سر ہلا دیا تھا۔ پھر اگلے دن سلمیٰ بولی، علیم بھائی کل زہرہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ زہرہ؟ ہاں وہی جس نے چادر چھوڑی تھی۔ وہ بولی، ہاں اب وقت ہے تم جان لو تم کس کی دعاؤں میں آئے ہو۔ میں چپ ہو گیا۔ رات کو سونے سے پہلے آسمان کو دیکھا اور دعا کی کہ یا رب اگر یہ خواب ہے تو کبھی ختم نہ ہو، اور اگر حقیقت ہے تو مجھے اپنی اوقات میں رکھنا، مغرور نہ ہونے دینا۔ رات بھر جیسے نیند چھت پر رکھے کسی چراغ کی طرح ہلتی رہی۔
اور زہرا سے ملنا، وہی برسوں پرانے سارے منظر آنکھوں کے سامنے آنے لگے۔ پیسے والی چادر، اس کا بے ہوش ہو کر گرنا، اور یہ کہنا کہ قہقاف جیسا ذائقہ، اور اس کے بعد خاموشی سے غائب ہو جانا۔ اب وہ سب کچھ پھر سے سامنے آنے والا تھا۔ رات کو کئی بار اٹھا، کبھی ماں کی سانسوں کو دیکھا، کبھی بہنوں کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، کبھی سلمیٰ کے سلیپر دروازے کے پاس پڑے گیلے دھاگے دیکھے، جیسے وہ بارش میں باہر گئی ہو اور واپسی پر کسی کو پکارا نہ ہو۔ خود دروازہ کھولا اور چپ چاپ اندر آ گئی۔ فجر کے وقت میری آنکھ کھلی، کمرے میں معمول سے زیادہ خوشبو تھی۔ اماں پہلے سے جاگی ہوئی تھیں، ان کی مسکراہٹ گہری تھی۔ بیٹا، رات سلمیٰ نے میرے لیے سوجی کی کھیر بنائی، وہی ذائقہ تھا جو تیرے ابا کے ہاتھوں میں تھا۔ میں آنگن میں بیٹھ گیا، سلمیٰ باہر آئی، اس کے ہاتھ میں نیلا دوپٹہ تھا جو پہلی بار اس نے پہنا تھا۔ وہ بولی، آج تم کام پر نہ جانا، زہرا تمہیں دوپہر کو پرانی مسجد کے پیچھے والے باغیچے میں ملے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوپہر کو اماں نے کہا، اتنی جلدی ریڑھی سمیٹ لی؟ میں نے کہا بس آج تھوڑا آرام ہے، کل سے اور محنت ہوگی۔ میں باہر آ گیا، مسجد کے پیچھے والے باغیچے میں، وہی باغیچہ جہاں ابا جان مجھے بچپن میں لے کر جاتے تھے، درختوں کے سائے میں بٹھا کر کہتے، بیٹا جو ایمان سے محنت کرے قدرت اسے تنہا ہرگز نہیں چھوڑتی۔ میں چند قدم ہی چلا تھا کہ سامنے وہ آ گئی، زہرا، بالکل وہی نقوش، وہی آنکھیں، مگر لباس کچھ الگ تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور مسکرائی، وہی مسکراہٹ جو اس دن میں نے ریڑھی پر دیکھی تھی۔ علیم، اب وقت آ گیا ہے، تم جان لو تمہارے صبر کا صلہ کیا ہے، اور تمہیں جو ملا وہ کیوں ملا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اگلے لمحے جو میں نے محسوس کیا وہ انسانی سمجھ سے باہر تھا۔ میرے قدم زمین پر تھے، مگر نظر جیسے کسی اور مقام پر۔ سامنے دروازہ تھا جو اپنے آپ کھل گیا۔ اندر داخل ہوا تو سب کچھ کسی خواب کی طرح تھا، مگر حقیقت میں وہ منظر میرے سامنے تھا۔ یہ قہقاف ہے، ہماری دنیا، زہرا کی آواز گونجی، جیسے وہ بولنے کے بغیر سنی جا رہی تھی۔ ہم تم انسانوں کے درمیان صدیوں سے موجود ہیں، تمہیں آزماتے ہیں اور تمہارے صبر کو بھی۔ سلمیٰ فقط میری سہیلی نہیں، ہماری قوم کی سب سے ہمدرد شہزادی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے انسانی دنیا میں تمہارے گھر آئی، تمہاری ماں کی خدمت کی، تمہاری بہنوں کو سکھایا تاکہ تم جان سکو کہ رب کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ میں نے کہا، اب کیا ہوگا؟ زہرا چپ رہی۔ اب تمہیں دو راستے ملتے ہیں، یا تو واپس اپنی دنیا میں جاؤ اور سب کچھ ویسا ہی رہنے دو، یا ہمارے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرو جہاں تمہارا رزق، عزت اور سکون سب محفوظ ہو۔ مگر شرط یہ ہے علیم، تم کسی کو ہمارے بارے میں کچھ نہیں کہو گے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر زہرا کو دیکھا اور کہا، میری ماں بہنیں اگر ان کو بھی میرے ساتھ وہ سکون ملے جو آپ نے مجھے دیا تو میں تیار ہوں۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اگلے لمحے میں اپنی گلی میں تھا، مگر سب کچھ بدل چکا تھا۔ میری ریڑھی کی جگہ چھوٹا سا کھانے کا ہوٹل کھل گیا تھا جس پر میرا نام لکھا تھا، خان ذائقہ ہاؤس۔ سلمیٰ دروازے پر کھڑی تھی، ہاتھ میں بہنوں کی نئی کتابیں، اور اماں دکان کی کھڑکی سے مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اور اس دن کے بعد جیسے سب کچھ بدل گیا تھا۔ دکان دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ لوگ دور دور سے ہمارے دال چاول کھانے آتے تھے۔ کبھی ریڑھی تھی اور اب ایک صاف ستھرا خوشبوؤں سے بھرا ہوا ہوٹل تھا۔ بچیوں کی اسکول یونیفارم ہر روز دھلی ہوئی ہوتی، اماں کی دوائیاں باقاعدگی سے آتی، اور سلمیٰ اب وہ میرے گھر کا حصہ بن چکی تھی۔ صبح اٹھ کر پہلے اماں کو سلام کرتی، پھر باورچی خانے کا رخ کرتی جہاں اس کے ہاتھوں سے نکلی روٹی کی خوشبو پورے صحن میں پھیلتی، مگر اندر ہی اندر ایک ہلکی سی بے چینی تھی۔ میں ہر رات زہرا کے وعدے کو یاد کرتا، مگر اب جب زندگی میں سکون آیا تھا تو کچھ لوگ سوال کرنے لگے تھے، ارے علیم بھائی، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ تم نے تو دنوں میں قسمت بدل لی، کیا کوئی چراغ کا جن ہاتھ لگ گیا ہے؟ ہر سوال سینے پر پتھر کی طرح گرتا، مگر میں ٹال دیتا تھا کہ اگر میرا راز کھل گیا تو کیا ہوگا؟ ایک رات دکان سے لوٹا تو دیکھا صحن میں سلمیٰ پریشان کھڑی تھی۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ وہ بولنے لگی، ایک آدمی آیا تھا، بہت عجیب آنکھیں تھی، کہتا تھا تم سے پرانی جان پہچان ہے۔ مجھے لگا جیسے وہ ہمیں جانتا ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا، میں جان گیا یہ کوئی عام انسان نہیں۔ اگلے دن دکان پر وہی شخص آ گیا، دبلا پتلا سفید کپڑوں میں، خاموشی سے بیٹھا اور بولا، زہرا کی بات یاد ہے؟ جو راز تم نے لیا وہ امتحان بن کر آئے گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا علیم،
اگر تم اس دنیا کے قانون کو توڑو گے نا تو سب واپس لے لیا جائے گا، یہ دکان، خوشحالی اور تمہاری ماں کی صحت بھی۔ میری نظروں کے سامنے تو سارے منظر گھومنے لگے۔ کیا مطلب؟ کیا چھپانا ہوگا؟ ارے یہ تمہارا امتحان ہے۔ جو سچ مچ چھپانے کا بوجھ اٹھا سکے وہی وفادار ہے، اور جو زبان کھول دے اس کی دنیا اجڑ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ اس رات مجھے نیند ہی نہ آئی۔ صبح جب سلمیٰ نے کہا ایک صحافی آیا ہے، کہتا ہے تمہاری کہانی جاننا چاہتا ہے، تو میرے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹ گئی۔ اب نیا طوفان آنے والا تھا۔ میں تیار تھا یا نہیں یہ تو وقت بتاتا تھا، اور سب کچھ سنورنے کے بعد بھی ایک خلا ہر طرف پھیل گیا۔ سلمیٰ جو مہینوں میں ہمارے گھر کا حصہ بن گئی تھی، اماں کی تیمارداری، بہنوں کی تعلیم اور میری دکان تک سب کچھ سنبھالے ہوئے تھی، اچانک بدلنے لگی۔ اس کے چہرے پر تو مسکراہٹ ہی تھی، مگر آنکھوں میں انجانی نمی۔ روزمرہ کی مصروفیت میں وہی کام کرتی، روٹیاں بناتی، چائے رکھتی، اماں کے پیر دباتی، مگر کہیں نہ کہیں ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہم سے خود کو آہستہ آہستہ دور کر رہی ہے۔ ایک رات اماں کی طبیعت کچھ زیادہ بگڑی۔ سلمیٰ نے انہیں دوائی پلائی، ان کا سر دبایا اور ان کی آنکھوں میں نیند اتار دی، پھر چپ چاپ صحن میں جا کر بیٹھ گئی اور آسمان میں گم ہو گئی، جیسے کسی اور دنیا سے اجازت لے رہی ہو۔ پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، علیم میرا وقت ختم ہو چکا ہے، مجھے واپس جانا ہے جہاں سے آئی تھی۔ کیا مطلب؟ کہاں سے آئی تھی تم؟ میں جنات کی دنیا سے آئی تھی، زہرا کی سہیلی بن کر تمہاری مدد کرنے، تمہارے صبر اور سچائی کا تجزیہ کرنے۔ زہرا نے تمہیں آزمایا، میں نے تمہیں چاہا اپنی بہنوں کی طرح، اماں کی طرح، اور تم جیسے سچے دل والے انسان کی طرح، مگر اب مجھے لوٹنا ہوگا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مگر تم تو ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہو، میری بہنیں تم سے بہت پیار کرتی ہیں، تم سے لپٹ کر سوتی ہیں، اماں تمہیں بیٹی کہتی ہے، یہی رہو نا؟ میں ہمیشہ رہوں گی تمہاری خوابوں میں، خیالوں میں، مگر جسمانی طور پر نہیں، کیونکہ میری دنیا الگ ہے، مجھے واپس لوٹ کر جانا ہوگا۔ اس رات وہ چپ چاپ چلی گئی تھی، نہ کوئی دھواں اٹھا، نہ آندھی آئی، نہ روشنی، بس ہلکی مہک جو آنگن میں بکھر گئی۔ صحن میں اس کا دوپٹہ رہ گیا، جیسے وہ کہہ گئی ہو کہ میں گئی ضرور ہوں مگر مکمل طور پر نہیں۔ اماں نے دوپٹے کو دھانی کپڑے میں لپیٹ کر تکیے کے نیچے رکھا۔ بہنیں اکثر خواب میں سلمیٰ کو دیکھتی اور مسکرا کر جاگ جاتی۔ چند ہفتے بعد زہرا واپس آئی، وہ پہلے سے زیادہ نرمی اور وقار کے ساتھ آئی۔ اس کے قدم آنگن میں پڑے تو لگا جیسے سنہری دھوپ آ گئی ہے۔ اس نے اماں کے گھٹنوں کے درمیان بیٹھ کر کہا، ماں جی میں آپ کے بیٹے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اماں کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کیا تم علیم کو وہ زندگی دو گی جس کا وہ حقدار ہے؟ زہرا نے کہا، میں اپنی تمام جناتی طاقتیں، اپنا رتبہ، اپنی دنیا سب چھوڑ دوں گی۔ میں صرف ایک بیوی، بہو اور بیٹی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ سادگی سے نکاح ہوا، کوئی شور، کوئی دکھاوا، کوئی ڈھول ڈھمکا نہ ہوا، بس ایک سکون جو برسوں بعد ہمارے گھر میں اترا۔ زہرا نے اپنی طاقتیں نیلے چراغ میں بند کر کے واپس کوکاف بھیجا۔ اب وہ گھر میں کھانا پکاتی، بہنوں کو پڑھاتی، اماں کے ساتھ مسجد جاتی۔ اس کے قہقہے ہمارے آنگن میں گونجتے، اس کی آمد سے ہر شے روشن ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار اماں کی دوائی کا لفافہ دروازے پر پڑا ہوتا۔ ہم سب جانتے تھے وہ سلمیٰ ہی تھی جو اب بھی ہمارے قریب تھی، دور ہو کر بھی، خاموشی سے، دعاؤں میں، روشنیوں میں، اور یوں دال چاول بیچنے والا وہ یتیم لڑکا جو صبر کی راہوں پر چلتا رہا، جو دن رات محنت کرتا رہا، اور آخر کار اپنی انتھک محنت سے اس نے ایک ہوٹل کھڑا کر لیا۔